بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سرگودا کی یادیں، آج اس کی ہم تیسری قسط تیسرا حصہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 2 حصے ریکارڈ ہو کر ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی، فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی، انسٹاگرام پر بھی اسے ہم نے وہ پبلش کر دیا ہوا ہے۔ تو سرگودا کی یادوں کا سلسلہ دیکھیں کب تک چلتا ہے۔ تیسری قسط وہ آج ہم تیار کر رہے ہیں، اس کا پارٹ 3۔ تو آج جب میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ آج وہ اس حوالے سے دوستوں کے کچھ نام یاد کروں جو بھولے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے جو ساتھی ہیں، میرا بیٹا حذیفہ اشرف کو کہوں گا کہ میں یہ سامنے میرے لیفٹ سائڈ پر لگی ہوئی ہے تصویر، ہمارا سرگودا کے گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا کا گروپ فوٹو لگا ہوا ہے۔ اگر حذیفہ اشرف اسے بھی سامنے رکھ دے تاکہ میں اپنے دوستوں کے نام وہاں سے دیکھ کے لے سکوں تو یہ ذرا ایک اچھا ہو جائے گا۔ جن کے نام مجھے ویسے ذہن میں نہیں ہیں تو میں گروپ فوٹو وہ دیکھوں گا تو شاید میرے ذہن میں اور اچھا وہ سلسلہ بن جائے گا۔ تو دوستو، آج کی جو ہماری یہ سارا سلسلہ ہے، ہماری جو گفتگو کا سرگودا کے حوالے سے، میں یہاں پر یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے، نظر تو نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے۔ تو میرے سامنے یہ ہمارا بی کام فائنل کا گروپ فوٹو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے، یہ اس کی تصویر ہم ساتھ کریں گے ایڈجسٹ۔ تو بی کام فائنل کا جو ہمارا سیکشن تھا، اس میں ہم نے ہمارا جو تھا ہمارا سیکشن اے تھا جی بی کام فائنل کا۔ اس میں جو دوست ہمارے کلاس فیلو تھے ان میں ارشد بڑی ڈائنامک شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ارشد جو ہیں، پھر ساجد معروف صاحب انتہائی نفیس شخصیت۔ ساجد معروف ہمارے 4 سال کلاس فیلو رہے، پھر یہ لمز میں جاب کرتے رہے، اب کنسلٹنٹ ہیں اور بڑی ہی پیاری شخصیت ہے۔ محفوظ الرحمان صاحب ہمارے 2 سال دوست رہے، ہم نے 3rd ایئر 4th ایئر کیا اور بڑا محبتوں کا تعلق۔ مختار ساجد جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ اسلام آباد میں جاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب رمضان صاحب، پروفیسر رمضان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے پیارے دوست، پہلے گورنمنٹ اسلامیہ کالج آف کامرس علامہ اقبال ٹاؤن میں تھے، اب یہ ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اس کے بعد جناب ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت جو ہیں وہ اختر جو ہیں وہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، اور شاید یہ کسی ہمارے سے اگلے سیشن سے سکپ کر کے یہ ہمارے ساتھ ملے تھے، اور بڑی اچھی، یہ بھی بڑی پیاری شخصیت۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ اختر اور افضل یہ دونوں بھائی تھے، ٹوینز تھے، ایک جیسی شکلیں تھیں، اور بڑے پیارے دوست ہمارے اختر اور افضل۔ اور زبیر احمد انجم، رضوان احمد خان ترین، بابر قیوم، اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ نصر اللہ عوان ایڈوکیٹ، بڑے مشہور قانون دان ہیں سرگودا کے، یہ ہمارے کلاس فیلو تھے جناب۔ اور اس کے ساتھ جناب ہمارے ایک دوست تھے مسعود انور، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اور مظہر سلیم اور امجد قربان، یہ بڑے لائق طالب علم تھے ماشاءاللہ۔
ادریس احمد صاحب کے متعلق پتہ چلا تھا کہ ادریس احمد ہمارے جو یہ کلاس فیلو تھے، غالباً ان کا شیخ پورہ سے تعلق تھا، ان کا سنا تھا کہ انتقال ہو گیا ہوا ہے۔ ضیاء المصطفیٰ، بہت پیاری شخصیت، عاشق رسول، محبت کرنے والے۔ پھر جناب توصیف صاحب ہمارے کلاس فیلو، اور جناب عارف خان، مختار احمد صاحب سے میرا رابطہ ایک دفعہ 94 میں ہوا تھا۔ یہ اس ٹائم جونیئر انسٹرکٹر تھے چکوال میں، گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ میں، اس کے بعد رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور اعظم خان ترین لاہور میں ہی ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، بہت پیارے کنسلٹنٹ ہیں، بہت اچھے کنسلٹنٹ ہیں، بڑے لائق آدمی ہیں۔ اسی طرح جناب ہمارے مختار صاحب کا نام مختار طلہ ہے، یہ طلہ کی وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ یاد رہا ہے نام ان کا۔ اس طرح جناب ہمارے دوست فاروق صاحب جو ہیں، یہ کینیڈا چلے گئے ہوئے ہیں، بڑے محبت کرنے والے، رابطہ رکھتے ہیں، بہت بڑے اچھے دوست ہیں۔ اور اس کے ساتھ جناب آصف بلوچ، طاہر حسین جو ہیں وہ بھی بڑے لائق سٹوڈنٹ تھے، وہ سی آرٹیکل شپ میں چلے گئے تھے، ملاقات بعد میں نہیں ہوئی ہماری۔ سعود عزیز علوی، بڑی ڈائنامک شخصیت، بڑے فعال ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے مشترکہ دوست ہیں، وہ ہمارے سی کام ڈی کام میں کلاس فیلو تھے، بشارت گمن، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کویت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اشرف کوہلی کا ذکر میں نے کیا تھا، اور زاہد حسین، غلام سرور، یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو بی کام فائنل میں میرے کلاس میں تھے۔ تو یہ ایک مختصر سا دوستوں کا تعارف تھا، ان کا نام تھا کہ اگر وہ اپنی ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو کو اگر دیکھیں تو ان کو یہ یاد رہے کہ اشرف ہاشمی نے ان کو بھلایا نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو ہمارے اسکول میں بی سیکشن میں ملک اسد اوان، انہوں نے ماسٹرز انگلش میں کیا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، بڑی پڑھی لکھی شخصیت سرگودا کی، اور یہ جو ہیں کنسلٹنٹ ہیں، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، کنسلٹ اس کے نام سے اسلام آباد میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اور یہ کارپوریٹ سیکٹر میں ایز اے ٹرینر کام کرتے ہیں، بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ اسکول کے دوست کلاس فیلو عطا اللہ اور خالد، دونوں کزن تھے۔ عطا اللہ سے میری بات کچھ سال پہلے ہوئی تھی۔ اسی طرح ذوالفقار لاٹی، خالد لاٹی کا چھوٹا بھائی، یہ ہمارے ساتھ اسکول 8ویں تک پڑھا ہے۔ پھر خالد لاٹی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ آج کل اسلام آباد میں جاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو میرے سینئرز تھے، جو رانا عثمان صاحب، جاوید اقبال جو کہ محکمہ صحت میں ہیں، اشر صاحب کے کلاس فیلو، یوسف مجوکا صاحب جو اس وقت میجر جنرل ہیں آرمی میں، وہ بھی ہمارے سینئر تھے، بڑے زبردست کھلاڑی تھے۔ ان سے ملاقات لاسٹ ایئر ہماری ہوئی تھی یہاں پہ افطار ڈنر میں۔ ناصر صوبی صاحب، اور اساتذہ اکرام میں ارشد گوہر صاحب، بڑے اچھے استاد ہمارے چنیوٹ کے تھے۔ اور جب ہم نے گریجویشن کی اس وقت جلیل قریشی صاحب ہمارے پرنسپل بن چکے تھے، انہوں نے میں ایک سبجیکٹ پڑھایا بھی تھا۔ اور ایک اور میں یہاں پہ خصوصاً ذکر کروں گا، شاہد رفیق صاحب ہمارے سینئر تھے اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، لیکن انہوں نے فراغت کا ٹائم تھا ان کے پاس ایم کام کے داخلہ کے سے پہلے، تو ان سے میں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ، ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھی تھی۔ کچھ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا، میرے استاد ہیں، بینک آف پنجاب میں انہوں نے جاب کی، اب یہ راولپنڈی میں مقیم ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ الائٹ اسکول سسٹم چلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے دوست وحید ملک ایڈوکیٹ صاحب، یہ اسکول میں بھی ہمارے سے 1 سال جونیئر تھے۔ وحید ملک ایڈوکیٹ ہیں، بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ عمران مقصود عالم، یہ بھی ندیم پارک میں رہتے تھے۔ جب میں بی کام کا ایگزام دے رہا تھا، اس وقت یہ امریکہ چلے گئے تھے MBA کرنے۔ 88 کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ امان اللہ چوہان، یہ بھی کیونکہ
سارا سرگودا چھوٹا سا شہر ہے اس لیے رابطے فعال تھے. پھر میری لائبریری اور میڈیکل سٹور اور یہ سارے سلسلے. اور امان اللہ چوہان کے سامنے ہی, گھر کے سامنے ہی طاہر ظفر رہتے تھے. تو امان اللہ چوہان صاحب ماشاءاللہ پنجاب کالج میں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہے ہیں. چند سال پہلے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی. اسی طرح ہمارے ایک دوست عمر فاروق سائی تھے, خیام سنما کی بیک سائڈ پہ گھر تھا. یہ کزن تھے ہمارے پرنسپل صاحب, جو وائس پرنسپل صاحب سعید صاحب کے. اور ہمارے ایک دوست رفیق انجم تھے طاہر ظفر کے اور میرے مشترکہ دوست. ان کا وصال جو ہے وہ 2009 میں دسمبر میں ہو گیا تھا. اور اسی طرح دوستو, یہ وہ دوست ہیں جن سے ہمارا بڑا محبت کا تعلق. اور سہیل قریشی ہمارے دوست PIA میں جاب کرتے ہیں, ہم سے جونیئر تھے. BCom میں بعد میں ہم نے ماسٹر ڈگری اکنامکس میں اکٹھے کی تھی. ان دوستوں کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ یادوں میں جو ہے نا اور دل میں جو ہے یہ قائم رہتا ہے. سرگودا میں غلام جیلانی اصغر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, گورنمنٹ کالج سرگودا کے پرنسپل, سرگودا بورڈ کے چیئرمین رہے, ڈائریکٹر کالجز رہے. ہم چند دوستوں نے, عمران اسلم نے اور ہمارا دوست اشفاق سیال, ہم 3-4 دوست ان سے اسپیشل 2 ماہ انگریزی پڑھنے ان کے گھر جاتے رہے. بڑی پیاری شخصیت, بہت بڑے شاعر, بڑے رائٹر تھے. اور باقی میں نے پھر ماسٹر ڈگری اکنامکس میں کر لی. اشر صاحب کامرس کالج سرگودا میں MCom کر کے لیکچرر بھرتی ہو گئے. اور ہمارے دوست جو ہیں عارف صاحب, وہ بھی پہلے اشر صاحب کے ساتھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی تھے. اشر صاحب بھی ساتھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے. اشر صاحب پھر لیکچرر آ گئے اور عارف صاحب سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ, اس وقت سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, ماہر تعلیم ہیں اور بڑی محبت اور بڑی کرنے والی شخصیت. ہم تینوں نے مل کر, اشر صاحب نے, عارف صاحب نے اور میں نے, سرگودا میں ایک اکیڈمی شروع کی تھی جس کا نام تھا IBCD کامرس کیمپس. یہ اولین اکیڈمی آپ کہہ سکتے ہیں کامرس کی. یہ ہم نے 15 جنوری 1991 میں شروع کی تھی, 91 میں. سول ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر لائف گارڈ پبلک سکول تھا, وہیں پہ ہم نے سیکنڈ ٹائم یہ اکیڈمی شروع کی. اور تقریباً 3 سال وہاں پڑھایا. اشر صاحب PTCL میں چلے گئے, میں نے بھی سرگودا چھوڑ دیا. پھر عارف صاحب اکیلے تھے, پھر انہوں نے بھی سلسلہ وہ موقوف کر دیا. وہاں پر وسیع شاہ نامور شاعر ہمارے وہیں پہ شاگرد رہے. اور ساجد معروف کے چھوٹے بھائی عابد معروف صاحب ہمارے وہیں پہ پڑھتے تھے ہمارے پاس. ندیم اکبر وڑیچ ہمارے وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے. کاشف اسلم خان ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. اور بہت سے محبت کرنے والے بھائی ہمارے دوست وہاں اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے. اشر صاحب کے دوست اور لیکچرر خالد محمود صاحب بڑی پیاری شخصیت ہیں, انکم ٹیکس کے بہت بڑا نام پڑھانے والے استاد, کامرس کالج میں پڑھا رہے ہیں. ان سے بھی بڑا محبتوں کا تعلق ہے. غلام علی بھٹی صاحب کامرس کالج میں لیکچرر تھے, اب وہ یونیورسٹی آف سرگودا کا جو بزنس سکول ہے اس کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں, ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں. اس طرح یہ محبتوں کا کارواں جو ہے, اس میں وہ کہا جا سکتا نا, پھر ایک نیا زخم لگایا گیا, پھر میرے عشق کو آزمایا گیا. تو وہ یہ یادیں جو ہیں نا, یہ موٹیویشن بھی دیتی ہیں. تعلق ان سب دوستوں کے لیے دعا گو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ جو تھا بڑا عرصہ وہ ہم نے کیا, سرگودا چھوڑنے تک سلسلہ رہا کہ گورنمنٹ کالج سرگودا کی گراؤنڈ اسپورٹ اسٹیڈیم کے ساتھ بالکل جو تھی فٹ بال کی گراؤنڈ تھی, وہاں پر جناب میں, حافظ عبدالرؤف, ڈاکٹر تنویر, توقیر,
डॉक्टर साहब का छोटा भाई कनाडा में होते हैं, इरफान अली ज़फ़र, इरफान साहब जो हैं डॉक्टर साहब के भाई, रिजवान ज़फ़र, इम्तियाज़, खादम हुसैन, और जनाब अशर साहब भी हमारे साथ वहाँ पे। हमने सुबह सुबह जनाब अली असलम राजपूत और हमारे एक और दोस्त हैं लियाकत साहब के बेटे, वो भी एडवोकेट हैं, इरफान साहब के सामने उनका घर है, वो भी छोटे से थे उस वक़्त वो। तो हम सब दोस्त, हमारा इतने दोस्त हो गए थे कि 24 लोग हम हो गए थे, और 11-11 की टीम हमने बनाई थी। हम 12-12 की टीम बना लेते थे, 2 टीमें हमने अपनी बनाई हुई थी। और खेलना कूदना तो मुझे तो खैर आता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ शोर ही मचाता था, लेकिन यह है कि खूब एंजॉय किया, बड़ा अच्छा टाइम था। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना और जनाब मैं इरफान को भी उठाना, डॉक्टर साहब को, इरफान को, तनवीर को भी सुबह उठाना जाकर उसके घर से। काशिफ भी होता था हमारे साथ, मुस्तफ़ा चौहान, इमरान कादर, ये सब दोस्त हमारे साथ हम वहाँ पे खेलते थे, और बड़ी अच्छी हमारी एक एक्टिविटी बनी हुई थी, और बड़ा एक यूनिटी और बड़ा अच्छा अंदाज़ और बड़ी यादें हैं। इसके साथ साथ फिर तनवीर, डॉक्टर तनवीर, मैं, इरफान, तोकीर, डॉक्टर साहब का छोटा भाई जो है, हम जनाब नहर पे भी कभी कभार नहाने जाते थे। मुझे तो खैर नहाना नहीं आता था, मैं वो साथ जो छोटा मोटा खाला होता था मैं वहीं पे नहा लेता था, ये लोग बाकायदा तैराकी करते थे। तो ये नहर पे नहाने वाला भी जो वाक़या है, ये भी कई दफ़ा वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, हम जाते रहे वहाँ पर। और इसके साथ साथ अशर साहब की रहनुमाई में मैं फिर पढ़ाता भी रहा वहाँ पर, और अकाउंटेंसी पढ़ाई, कॉस्ट भी, एडवांस भी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी, और बड़ा नाम बन चुका था सरगोदा में हमारी एकेडमी का, IBCD कॉमर्स कैंपस का। और लेकिन फिर मौकूफ़ हो गया था सिलसिला ये। बाद में जनाब जो वक्त वहाँ पर जितना भी वहाँ पर गुज़रता रहा दोस्तों के साथ, जो हमारा पॉइंट था तो मेडिकल स्टोर और लाइब्रेरी जो बनाई हुई थी, वहाँ पर तमाम दोस्त इकट्ठे हो जाते थे। अशर साहब और मैं तो जनाब पिछले टाइम अशर साहब आ जाते थे रात तक, मेडिकल स्टोर लाइब्रेरी बंद करने तक हम 11 बजे तक 10 बजे तक बैठते गप्पे लगाते थे। गप्पे क्या होती थी? पाकिस्तान के हालात के ऊपर, वतन की बातें, सियासत पे बातें। आप यकीन जानिएगा कि जिस किसी ने भी कोई एजुकेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी ना, वो मेरे पास आ जाता था। जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कब दाखिले हो रहे हैं, फ़लाँ भावलपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला भिजवाना है, कैसे भिजवाया जाए उसका, यार मैं सिलेबस मंगवा दो, फ़लाँ यूनिवर्सिटी का क्या। यानी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ था, बड़े दोस्त वहाँ पर जो है ना, वो हम एक बना हुआ था, एक गुलदस्ता बना हुआ था दोस्तों का। तो ये एक ऐसी यादें हैं जो कि असासा हैं। ये माजी जो है वो रोने धोने के लिए नहीं होता, माजी स्ट्रेंथ होता है हमारी, सीखना होता है हमने इससे मोटिवेशन लेने के लिए होता है। और ये जो दोस्त हैं, इतने खूबसूरत दोस्त, इतने अच्छे लोग, ये ज़ाहिर है कि पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद ऐसी दोस्तियाँ बनती हैं, और ज़रा सी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से ये टूट भी जाती हैं। लेकिन ये है कि हमने जितना भी टाइम वहाँ पे गुजारा सरगोदा में, बशमूल वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो अंजुमन तलबा इस्लाम के हवाले से मेरी थी, मैं सेक्रेटरी नशर व शाट डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का 3 दफ़ा रहा, 3 साल। फिर राजा अज़र अब्बास उस टाइम मरकज़ी सदर बन गए, तो लाहौर सरगोदा सिटी के नाज़म थे, सरगोदा के नाज़म थे। फिर मैं सरगोदा का नाज़म बन गया ATI का, और प्रोग्राम्स में ख़ताब करने, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में ख़ताब करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में ख़ताब करने जा रहे हैं, कॉमर्स कॉलेज में ख़ताब, दूसरे जो हमारा बेहरा, चक मदारस, बलवाल, इधर ख़ताब करने अपनी जनाब यूनिटों में, वश अतीउल्लाह और अती रसूल का मैसेज, जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के मामले में वो ट्रैक ख़राब नहीं होने देता था मैं, जो है वो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में
عام طور پر لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں اپنی پڑھائی سے، لیکن میرا جو ٹریک تھا وہ بڑا ٹھیک رہا۔ اس میں ہمارے جو دوست غلام مرتضیٰ سعیدی انجمن طلباء اسلام کے بعد میں مرکزی صدر رہے، وہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت، اور جاوید مصطفی، صاحبزادہ احمد ندیم رانجھا، اور جناب اسلم رانجھا صاحب پی اے اے میں ماشاءاللہ انجینئر ہیں، ان سے رابطہ ہے، یہ بھی ہمارے ناظم تھے، اور ہمارے دوست جناب خالد عوام تھے جوہر کالونی کے، اور ہمارے کئی دوست ایسے جنہوں نے بعد میں ماشاءاللہ انجمن طلباء اسلام میں بھی بہت کام کیا، اور بڑی وہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے بڑی سروسز جو ہیں وہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک درسگاہ بن گئی انجمن طلباء اسلام کے، اس کے پروگرامز اٹینڈ کر کے، اس کی میٹنگز اٹینڈ کر کے، ہم نے ینگ بلڈ سیو دا نیشن کے نام سے ایک مہم شروع کی، بلڈ ڈونیشن دی، میں نے خود کئی دفعہ بلڈ دیا، پھر اسی طرح ہفتہ امداد طلبہ، اور یہ ایکٹیویٹیز ہماری چلتی رہیں۔ تو یہ سرگودا کی یادیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے ہم یہ تیسری ایپیسوڈ تھی، سرگودا کی یادوں کے حوالے سے ایک ایپیسوڈ ہم اور ریکارڈ کریں گے، تو پھر یہ ہمارا سلسلہ موقوف ہو جائے گا سرگودا کی حد تک۔ اور باقی یہ ہے کہ سرگودا میں جو وقت گزرا ہے وہ اتنا اچھا لگتا ہے، اب بھی میں بڑی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں، کئی سال نہیں جانا ہوتا، لیکن وہاں پر ماموں جان حضرت حکیم عنایت صاحب قادری نشائی صاحب، جب وصال ان کا 2015 میں ہو گیا، اس سے پہلے کافی فریکوینٹلی وزٹ تھا، اب کم ہے، لیکن یہ ہے کہ سرگودا کے دوستوں کو بلایا نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمارے دل میں ہے۔ سرگودا کی سرزمین جو ہے وہ میرے لیے بڑی ہی مقدس ہے، اہمیت کی حامل ہے، اور سرگودا سے جو کچھ بھی فیض ملا ہے وہ سرگودا کی سرزمین، وہاں کے دوستوں کی محبتیں، وہاں کے اساتذہ کا جو ہمارے ساتھ ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان کی محبت۔ ایک اور مجھے اب یاد آ گیا کہ میں صدیق عمران صاحب تھے، ان سے بھی ہم سی کام ڈی کام میں ٹیوشن پڑھتے رہے، اپنا ایک دو مہینے ہم نے پڑھی تھی، بڑی اچھی شخصیت، وہ غالباً اسپینسر میں جاب کرتے تھے، اور ان سے میں نے بھی، جاوید نے بھی، کافی دوست ہمارے ان سے پڑھنے جاتے تھے۔ تو سرگودا بڑا ہی اچھا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، اور لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ۔ انڈسٹری نہیں ہے جس کی وجہ سے جاب کے لیے زیادہ لوگ پھر فیصل آباد، پنڈی یا لاہور آ جاتے ہیں۔ ویسے کیونکہ یہاں پر بہت امیر لوگ بھی ہیں، جاگیردار، وڈیرے، اور بڑے ان کی زمینوں والے، کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے سرگودا میں اب سکولز، کالجز بہت زیادہ بن گئے ہیں، یونیورسٹی ماشاءاللہ بن گئی ہوئی ہے، اور بڑا گرو کر گئی ہے، وہاں کی لائف بھی فاسٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ جو ہے نا یادوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آخر میں آج کی یہ ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے ایک شعر سناؤں گا کہ لہو کی ایک بوند پینا رائے گاں بہے گی اب، یہ جان وقف دوستاں رہی ہے اور رہے گی اب۔ ڈیفینیٹلی فراغت تھی آج کل بہت، اور ایسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اس پیارے شہر کو یاد کر لیا جائے جہاں پہ بچپن گزرا ہے، اور اس لیے اگر کوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بوریت بھی ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ تو میں اپنے سیٹسفیکشن کے لیے اور اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہا ہوں، سننے والوں کا اس سے جو ہے اتفاق ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے جذبات کا اظہار ہے الفاظ کی صورت میں، اور الفاظ بھی جو ہے شاید بے معنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ سرگودا تو سلامت رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔